بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں کوئٹ آف قرآنک یوٹیوب چینل۔ آج میں آپ کے ساتھ جو وظیفہ شیئر کروں گی وہ ہے کہ جو شخص اپنی بیوی کی عادتوں خصلتوں سے خوش نہ ہو تو اس کو بدلنے کا یہ بہت ہی پیارا سا وظیفہ ہے کہ جو مرد یہ چاہتا ہے کہ میری بیوی جس طرح میں چاہوں ویسا کرے، ویسی رہے، تو یہ ان مرد حضرات کے لیے ہے۔ یہ بہت ہی پیارا سا باکمال سا یہ وظیفہ ہے۔ تو جب آپ کوئی بھی عمل کرتے ہیں، کوئی بھی وظیفہ پڑھتے ہیں، تو 5 وقت نماز کی پابندی بھی کیا کریں اور باوضو رہنے کی کوشش کیا کریں، تو صدقہ خیرات بھی کرتے رہا کریں، کیونکہ جب آپ صدقہ خیرات کرتے ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ مشکلیں جو ہیں وہ آپ کی ٹل جاتی ہیں، بہت بڑی بڑی مصیبتیں جو ہیں وہ انسان کی ختم ہو جاتی ہیں صدقہ دینے سے اور نماز کی پابندی کرنے سے۔ تو انسان بہت زیادہ پاک اور پاکیزہ ہو جاتا ہے جب پابندی نماز میں رہتا ہے، کہ وقت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے، پابندی کرتا ہے نماز کی، تو بہت زیادہ زندگی میں خوشحالی آتی ہے اس سے۔ اور جو نماز نہیں پڑھتا تو اس کے لیے زندگی میں بہت زیادہ مشکلیں اور بہت ہی زیادہ کہ مصیبتیں زندگی کا حصہ بن جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو نماز کی پابندی کی توفیق دے۔ اور یہ جو وظیفہ ہے یہ میں آپ کو بعد میں شیئر کروں گی۔ پہلے میں آپ کو یہ تھوڑا سا وضو کے بارے میں کہ ہمیں حدیث سے کیا سبق ملتا ہے وضو کے بارے میں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تو اپنے ایک کپڑے کے کنارے سے چہرہ مبارک پونچھ لیتے تھے، کہ جب وضو کرنا ہے تو وضو کے بعد چہرہ صاف کرنا کپڑے کے ساتھ یا ٹاول کے ساتھ، تو یہ کیسا ہے؟ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہ کپڑے کے ساتھ منہ کو پونچھا ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرمانے کے بعد اپنے کسی کپڑے چادر وغیرہ کے کنارے ہی سے چہرہ مبارک پونچھ لیتے تھے۔ اور امام ترمذی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ وضو کے بعد ازائے وضو کو پونچھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے ایک مستقل کپڑا رہتا تھا جس کو آپ اس کام میں استعمال کرتے تھے۔ بعض اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی روایت میں بھی ایسے کپڑے یا رومال کا ذکر آیا ہے۔ تو اس سلسلہ کی تمام روایت کو سامنے رکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس مقصد کے لیے کوئی مستقل کپڑا رومال کی طرح کا بھی رہتا تھا، اور کبھی کبھی اپنے کسی کپڑے کے کنارے سے بھی یہ کام لیتے تھے۔ تو اس طرح ہمیں بھی اگر انسان اپنے لیے کوئی ٹاول رکھتا ہے کہ وضو کے بعد اس کے ساتھ اپنے منہ کو یا اعضاء جسم کے اعضاء جو وضو کے ہیں ان کو پونچھتا ہے، صاف کرتا ہے پانی، تو اس کا بہت زیادہ ثواب، کہ دیکھیں جب سنت کے مطابق آپ کام کرتے ہیں، سنت پر عمل کرتے ہیں، تو اس کا بہت بڑا اجر و ثواب ہوتا ہے کہ جب آپ ایک سنت کو زندہ رکھتے ہیں تو آپ کو شہادت کا ثواب ملتا ہے۔ تو آپ دیکھیں یہ تو ضرورت بھی ہے انسان کی، اور آپ جب سنت سمجھ کر اس عمل کو کریں گے تو اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب آپ کو حاصل ہوگا۔ تو اسی طرح کہ وضو کے بعد کلمہ شہادت پڑھنا، جب وضو شروع کریں تو بسم اللہ پڑھ کر الحمدللہ پڑھ کر تو وضو کریں، اور اس کے بعد اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین، کہ یہ وضو کی دعا پڑھیں۔ اس کے بعد پھر تیسرا کلمہ کہ کلمہ شہادت پڑھ کر تو دعا کریں، تو جو بھی آپ دعا کریں گے نا تو وہ قبول ہوتی ہے۔ اور وضو کے 2 نفل پڑھنے کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا وہ بہت زیادہ اس کا اہتمام کرتے تھے۔ تو ایک دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فجر کی نماز کے بعد بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، تمہیں اپنے جس اسلامی عمل سے سب سے زیادہ امید خیر و ثواب ہو وہ مجھے بتاؤ، کیونکہ میں نے تمہارے لیے کہ تمہارے چلنے کی آوازیں سنی ہیں، جنت میں چلنے کی آوازیں سنی ہیں، کہ چپلوں کی چاپ جنت میں اپنے آگے آگے سنی ہے۔ مطلب یہ کہ رات میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت میں چل پھر رہا ہوں،
اور آگے آگے تمہارے قدموں کی آہٹ سن رہا ہوں۔ تو میں نے دریافت کرنا ہے کہ کیا کرتے رہتے ہو آپ، کون سا عمل کرتے ہو کہ یہ تمہارے کس عمل کی برکت ہے، لہٰذا تم مجھے اپنا وہ عمل بتاؤ جس سے تمہیں سب سے زیادہ ثواب اور رحمت کی امید ہو۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ مجھے اپنے اعمال میں سب سے زیادہ امید اپنے اس عمل سے ہے کہ میں نے رات یا دن کے کسی وقت میں جب بھی وضو کیا تو اس وضو سے میں نے نماز ضرور پڑھی ہے، یعنی کہ میں نے رات یا دن کے کسی وقت میں بھی وضو کیا تو جتنی نماز کی مجھے توفیق ہوئی میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اس وقت نماز ادا کی ہے۔ تو یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کے نوافل ادا کرتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو اس عمل کی وجہ سے ان کو جنت میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ تو وہ ابھی دنیا میں ہیں اور ان کے چلنے کی آوازیں جنت میں، ان کے چلنے کی آوازیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ کتنا بڑا عمل ہے نا کہ دیکھیں وضو کے جو نوافل ادا کرنا، تو آپ 2 منٹ لگتے ہیں جب نماز پڑھ رہے ہو، تو ہر نماز کے ساتھ آپ فجر کی نماز کے ساتھ یعنی کہ فجر کی نماز کے سے پہلے آپ 2 نفل اس کے پڑھ لیں وضو کے تہجد کے وقت، تو یا آپ باقی جو نمازیں ہیں ان میں یعنی کہ جن کے اندر نوافل ادا کرنے کی اجازت ہے کہ آپ اس نماز کے ساتھ 2 نفل وضو کے بھی ادا کر لیں، تو کتنا زیادہ اس کا اجر و ثواب ہے کہ آپ کو دنیا میں ہی بشارت مل جائے گی کہ آپ جنتی ہیں۔ تو یہ بہت یعنی کہ عمل چھوٹا ہے، اس کا اجر بڑا ہے۔ تو اس کو آپ یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں جو ہے نا، ہم لوگ اس پر عمل نہیں کرتے، ان پر عمل کریں تو دیکھیں یہ کتنے بڑے فائدے کی باتیں ہیں۔ تو ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے اور اپنی ایک روٹین بنا لیں کہ میں نے نماز تو پڑھنی ہے تو نماز کے ساتھ 2 نفل وضو کے بھی ادا کرنے ہیں، تہجد میں کر لیں، فجر میں کر لیں، فجر کے بعد جب نوافل کا وقت ہو یعنی کہ شراق چاشت میں آپ 2 وضو کے نفل بھی پڑھ لیں۔ تو کتنی بڑی اس کی فضیلت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں پھر رہے ہیں، جنت میں میں نے ان کے قدموں کی آہٹ سنی ہے، محسوس کی ہے کہ یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی زندہ ہیں، دنیا میں ہیں اور وہ جنت میں پھر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کون سے عمل ایسے کیے ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ جنت میں پھر رہے ہیں؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرما رہے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ عمل کیا کہ جس کی وجہ سے مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ بشارت دی ہے، جس کی وجہ سے مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنے یعنی کہ بہت بڑا یہ انعام ہے انسان کے لیے کہ وہ بھی دنیا میں ہے اور اس کو بشارت مل رہی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ یہ بندہ جنتی ہے۔ تو اس طرح جو شخص یعنی کہ جو انسان اپنی بیوی کی وجہ سے بڑے پریشان ہیں نا کہ ان کی بیوی کی عادتیں اور خصلتیں ان کے مرضی کے مطابق نہیں ہیں، تو وہ بہت زیادہ کوشش کریں کہ 5 وقت نماز کی پابندی کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی یعنی کہ حکم کے مطابق چلنا ہے اور کچھ بھی کسی قسم کا بھی کوئی غلط کام اس طرح کا نہیں کرنا کہ جس سے اللہ تعالیٰ ناخوش ہو اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی کہ اچھا نہ لگے۔ تو ہمیں دین کے مطابق چلنا چاہیے اور دین کے کاموں پر چلنا چاہیے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کا بہت ہی پیارا سا نام ہے الولی، مددگار اور حمایتی۔ تو اس طرح جب آپ یہ عمل پڑھیں گے، الولی کا ورد کریں گے، تو اللہ تعالیٰ مددگار اور حمایتی بن جائے گا تمہارا۔ تو آپ نے اس کو بہت زیادہ کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جو شخص اپنی بیوی کی عادتوں خصلتوں سے خوش نہ ہو وہ جب اس کے سامنے جائے تو اس اسم مبارکہ کو پڑھا کرے، انشاءاللہ نیک خصلت ہو جائے گی۔ جو شخص شب جمعہ میں اس اسم مبارکہ کو 1000 بار پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اسے نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائیں گے اور بیوی جو ہے وہ اس کی فرمان برداری کرے گی اور اس کی حمایتی ہو جائے گی۔ تو اس عمل کو 1000 مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ 41 مرتبہ 21 مرتبہ پڑھ لیا کریں۔
تو انشاءاللہ آپ کا یہ جو آپ کی یعنی کہ آپ کی بیوی جو ہے وہ آپ کی پیروکار ہو جائے گی اور آپ کی فرمانبرداری کرے گی اور آپ جیسا چاہیں گے وہ ویسی رہے گی۔ تو آپ کو میری ویڈیو پسند آئے لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو پر وقت آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ حافظ۔